الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب کوئی بندہ باجماعت نماز شروع کرتا ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ امام کی اقتدا کرے، جو امام کرے اس کو وہی کرنا پڑے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام کی اقتدا واجب ہے۔ ہماری پوری زندگی کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہذا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ہر کام میں، ہر عمل میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، تمہیں رسول وسلم جو عطا کریں تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ حکم خداوندی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول سم کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔ جو کام بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر کریں گے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک بندہ سنت طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت اس بندے کے جو نفل کی نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ حالت نماز میں ہے لیکن نماز جو پڑھ رہا ہے وہ نفل ہے، اور یہ جس پر عمل کر رہا ہے وہ عمل سنت ہے۔ تو سنت طریقے پر بیت الخلاء کا استعمال کرنا بھی نفلی نماز سے زیادہ درجہ پا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ہم سنت کام کو سنت کے مطابق کریں گے تو پھر اس پر ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ شادی بیاہ کے موقع پہ دلہن کو سجاتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں تو دلہن سمجھتی ہے کہ خاوند کی نظر میں میری آنکھیں خوبصورت نظر آئیں گی، ہاتھ میں چوڑیاں ڈالتی ہے تو سمجھتی ہے کہ اب میرے بازو خاوند کی نظر میں زیادہ خوبصورت، انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتی ہے تو سمجھتی ہے کہ اب میری انگلیاں خاوند کو زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ جس عضو میں وہ زیور پہنتی جاتی ہے گویا خاوند کی نظر میں وہ زیادہ خوبصورت ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح جو بندہ جس عضو کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے وہ عضو اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس کی آنکھوں کا دیکھنا سنت کے مطابق بن گیا اس کی آنکھیں اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو گئی، جس کا چلنا سنت کے مطابق ہو گیا اس کی چال اللہ کے ہاں خوبصورت۔ حتیٰ کہ سر سے لے کے پاؤں تک جو بندہ اپنے جسم کے اعضاء کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ایک سجے ہوئی دلہن کی مانند خوبصورت بن جاتا ہے۔ اللہ اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں۔
ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں لوگ برانڈ کا بڑا خیال کرتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں تو برانڈڈ باجی بنی ہوتی ہیں، ہر کام میں برانڈ کون سا ہے جی؟ ایسی نظر آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سنت برانڈ کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ جو بندہ سنت کے اوپر عمل کرتا ہے تو فرشتے شوق کے ساتھ اس عمل کو لے لیتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ بعض چیزوں پر گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ رجسٹرڈ کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں، اگر نہ لگی ہوئی ہو تو پھر اس بندے کو پکڑتے ہیں اور کارروائی کرتے ہیں۔ صرف اسی کو کام کی اجازت ہوتی ہے کہ جس کے پروڈکٹ کے اوپر رجسٹرڈ کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت کے ہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو فرشتے جس عمل پر سنت کی مہر لگی دیکھیں گے اس کو قبول کر لیں گے، اور جس پر سنت کی مہر نہیں لگی ہوگی اس کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ کتابوں میں واقع لکھا ہے کہ ایک بزرگ اپنے بچپن کو آ کے لکھتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا سا تھا، مدرسے پڑھنے جاتا تھا تو ایک گلی سے گزرتے ہوئے بڑھیا کا گھر آتا تھا۔ وہ بڑھیا میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی، جب میں وہاں سے گزرتا وہ مجھے پیار سے بلاتی، اپنے پاس بٹھاتی اور کھانے پینے کو میٹھی چیزیں دیتی، تو میں بڑا خوش ہوتا کہ یہ بوڑھی اماں میرے اوپر بڑی شفقت کی نظر رکھتی ہے، مجھ سے پیار کرتی ہے۔ اور میں حیران بھی ہوتا کہ آخر یہ مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے بوڑھی اماں سے پوچھ لیا کہ اماں آپ سے میری کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، آپ مجھ سے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ جہاں دیکھتی ہیں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ اتنے پیار سے مجھے گھر میں بٹھاتی ہیں، چیزیں کھلاتی ہیں، خوش ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا بھی ایک بیٹا تھا، وہ بالکل تمہارے ساتھ مشابہ تھا، جب کبھی تم میرے سامنے آتے ہو نا مجھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے۔ میں ظاہر میں تمہیں پاس بٹھاتی ہوں اور تصور میں اپنے بچے کو یاد کر رہی ہوتی ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بڑھیا اپنے بچے کے مشابہ کسی بچے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ظاہر کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کے ساتھ اس قدر مشابہ دیکھتے ہیں تو اللہ کو بھی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو تو دیکھ کے مجھے اپنے محبوب یاد دے۔ چنانچہ صحابہ کرام سنت کی اتباع اتنی کامل کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے بندے کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کون ہے۔ وہ آ کے پوچھتے تھے من منکم محمدہ، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس لیے کہ سب کا لباس، ان کی گفتار، ان کی بات چیت، ہر چیز ایک جیسی ہوتی تھی تو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس لیے سنت نبوی کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو کشتی نوح میں شام داخل ہو گیا، سوار ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ تو سنت نبوی کی بھی یہی مثال ہے، من رکبہ نجا، جو سنت کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم کئی مرتبہ درزی کو نمونہ دکھاتے ہیں کہ یہ میری ویسٹ کوٹ ہے، اس کو اس کے مطابق بنا دو، اور جب وہ بنا کے لاتا ہے تو ہم اسے چیک کرتے ہیں کہ جو نمونہ دیا تھا اس کے بالکل مطابق ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ دکھا دیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ہمیں یہ بتا دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اب تم اپنی زندگی کو ان کے نمونے کے مطابق بنا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر کوتاہی کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام سنت کی اتباع میں اتنے کامل تھے
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک جگہ سواری روک لی اور اتر کر ایک درخت کے نیچے جا کر تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس آ کر پھر سفر شروع کر دیا۔ تو ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کیا کیا؟ یا تو ضرورت ہوتی نا قضاء حاجت کی تو بندہ ٹائم بھی لگاتا ہے، آپ بس اترے اور درخت کے نیچے جا کر بیٹھے اور آگے چلے گئے۔ کبھی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ضرورت محسوس ہوئی تھی، تو آپ سواری سے اترے تھے اور اس جگہ جا کر بیٹھے تھے، فارغ ہوئے تھے، پھر آگے چلے تھے۔ تو میرا دل چاہا کہ میں بھی وہی عمل کروں جو میرے محبوب نے کیا۔ میں نے تو سنت قوم کے ساتھ مشابہت حاصل کر لیا ہے، یعنی اس حد تک وہ سنت کے ساتھ مشابہت حاصل کر لیتے تھے۔ آپ کسی ماں کو کہیں کہ اپنے بیٹے کی تصویر کو پھاڑ دو، وہ کہے گی میں نہیں پھاڑتی، میں چھپا دیتی ہوں، میں اسے نہیں دیکھوں گی، میں باہر نہیں نکالوں گی، لیکن میں اسے پھاڑتی نہیں ہوں۔ اچھا بھائی نہیں پھاڑتی تو اس کو آگ میں ڈال دو، کہے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی تصویر ہو اور میں اسے آگ میں ڈال دوں؟ ایک ماں اگر اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی اس بندے کو جس کی ظاہری تصویر نبی علیہ السلام کے مطابق ہوگی اس کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ اللہ بھی فرمائیں گے یہ میرے محبوب کی تصویر بنا کر دنیا سے آیا ہے، میں اس کو جہنم میں کیسے ڈالوں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر عنہ وہ سنت کی اتباع میں بہت کامل تھے۔ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ایک آدمی ان کی صحبت میں 20 سال رہا، بعض کتابوں میں 10 سال لکھا ہے، بعض میں 20 سال، تو 20 سال ان کے پاس رہا۔ پھر ایک دن کہنے لگا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں واپس جاتا ہوں۔ تو پوچھا بھائی کیوں جاتے ہو؟ کہ جی میں تو آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ میں رہوں گا تو آپ کی کوئی کرامات دیکھوں گا، اور 20 سال میں نے تو کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، اس لیے میں کہیں اور جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ان 20 سالوں میں آپ نے مجھے کوئی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا اس سے بڑی اور کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 20 سال میں ایک کام بھی سنت کے خلاف تم نے نہیں دیکھا۔ اس لیے الاستقامت فوق الکرامہ، جو سنت کی اس پر استقامت ہوتی ہے وہ کرامتوں سے زیادہ بڑی کرامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتے ہیں اس کو سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانواتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے، تو ان کے خلاف انگریز نے گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کہیں چھپ جائیں، چونکہ آپ کے تو وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے۔ حضرت ایک جگہ چھپ گئے۔ 3 دن کے بعد پھر مسجد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت انگریز آپ کی جان کے درپے ہے اور اسے جہاں موقع ملا گرفتار کرے گا، پھانسی لٹکا دے گا، تو جان کا خطرہ ہے تو آپ چھپ جائیں۔ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی پہ نظر ڈالی تو مجھے غار ثور میں 3 دن کی روپوشی نظر آتی ہے۔ میں 3 دن روپوش رہا، اب میں باہر آ گیا ہوں، اگر پھانسی بھی لٹکائیں تو میں لٹک جاؤں گا، مگر عمل وہ کروں گا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند بن گیا تو درمیان صحن میں ایک باغیچہ سا بنایا گیا،
اس میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پودا لگوایا، اور پودے کی ہی بڑی فکر ہوتی، آتے جاتے مالی سے پوچھتے بھئی وہ پودا چل رہا ہے نا، پانی دیا، اس کا خیال رکھا، اس کو خوراک دی۔ وہ کہتا ہے حضرت میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، مگر مسئلہ کیا ہے کہ پودے تو کئی لگے ہوئے ہیں، آپ جب بھی آتے ہیں اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ گلاب کا پودا ہے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے اطہر سے جو خوشبو آتی تھی، گلاب کی خوشبو اس کے سب سے زیادہ قریب اور مشابہ تھی۔ تو میں نے یہ گلاب کا پودا اس لیے لگوایا کہ اس کی خوشبو کو سونگھ کے مجھے نبی علیہ السلام کا مبارک پسینہ یاد آیا کرے گا۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور حدیث کا درس دیتے تھے، پھر وہاں سے واپس آ گئے انڈیا۔ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک کیکر کا درخت لگوا دیا۔ اب مالی بڑا حیران، اتنی خوبصورت بلڈنگ اور صحن میں اتنے خوبصورت پودے لگے ہوئے پھولوں والے، اور اس کے درمیان کیکر کا درخت جس میں کانٹے کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ آتے ہیں تو اسی درخت کو دیکھتے ہیں اور اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں، آخر اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ تو حضرت مدنی نے جواب دیا کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان جس درخت کے نیچے لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، تو میں نے دارالعلوم دیوبند کے صحن میں کیکر کا درخت اس لیے لگوایا کہ اس درخت کو دیکھ کے مجھے اپنے آقا کی یاد آیا کرے گی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابرین کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی کیسی محبت تھی، اور وہ کیسے ایک ایک عمل کو ان کے طریقے پر کرنا پسند کرتے تھے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ سنت کی اتباع صرف ظاہر تک ہے، کھانا پینا لباس سنت کے مطابق کر لیا، اب ہم کامل بن گئے۔ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہمارے مشائخ نے سنت کی اتباع کے 7 درجے بتائے ہیں، اور ہم تو ابھی پہلے درجے میں پھر رہے ہیں، پوری زندگی پہلے درجے میں گزار رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلا درجہ ہے ظاہری اعمال سنت کے مطابق کرنا، پانی سنت کے مطابق پینا، کھانا سنت کے مطابق کھانا، لباس سنت کے مطابق پہننا، سواری پہ سوار ہونا۔ تو ظاہر کے اعمال کو سنت کے مطابق کرنا یہ پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنی عادات اخلاق کو بھی سنت کے مطابق بنا لینا۔ نبی علیہ السلام کے اندر جو عفو درگزر تھی اس عادت کو اپنے اندر پیدا کر لینا، جو حلم تھا، بردباری تھی، جو نبی علیہ السلام کے اندر خیر خواہی تھی، ان اچھی عادات کو اپنے اندر پیدا کرنا، اخلاق عظیمہ کو اپنے اندر پیدا کرنا، یہ اتباع کا دوسرا درجہ ہے۔ اور اتباع کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کے قلب کی کیفیات بھی وہی ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر جو تھا ہر وقت اللہ کے ساتھ متعلق رہتا تھا۔ نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اللہ کی یاد میں لگا رہتا تھا۔ تو ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں جڑا رہے، غفلت نہ آئے، دنیا کی محبت دل میں نہ آئے، اللہ کی محبت سے دل لبریز ہو جائے۔ یہ اتباع کا تیسرا درجہ ہے۔ اور اتباع کا چوتھا درجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس جو امارہ ہے، سرکش ہے، وہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ یہ چوتھا درجہ ہے۔ پھر پانچواں درجہ اتباع کا یہ ہے کہ کمالات نبوت عکس ہمارے اندر آ جائے، یعنی امتی نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے کرتے اتنا کمال حاصل کر لے کہ
کہ جو نبوت کے کمالات تھے ان کا عکس اس بندے کے اندر پڑ جائے. یہ اتباع کا 5واں درجہ ہے. پھر اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ کمالات اولو العزم اس کو حاصل ہو جائیں. جو اولو الانبیاء کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے تھے، اور یہ ایسے نہیں حاصل ہوتے. جتنا پہلے درجوں میں اتباع کامل ہوگی، اس کامل اتباع کے وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو یہ کمالات اولو العزم عطا فرمائیں گے. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں. اور 7واں درجہ یہ ہے کہ کمالات محبوبیت آ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو محبوبیت کی شان تھی کہ وہ اللہ کے محبوب تھے، وہ محبوبیت کی شان بھی بندے کے اندر پیدا ہو جائے. یہ اتباع کا 7واں درجہ ہے. اب سوچیے ہمیں پہنچنا کہاں ہے اور ہم زندگی کہاں گزارتے پھر رہے ہیں. اس لیے اتباع سنت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سنت میں کمال عطا فرما دے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سنت میں کمال عطا کیا تھا. جو شان محبوبیت نبی علیہ السلام کے اندر تھی وہ اس صدیق اکبر عنہ کو مل گئی. چنانچہ ان کو میت کبریٰ حاصل تھی. ان اللہ معنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ دیکھیے صدیق اکبر عنہ کو اللہ کی ایسی میت حاصل تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کو کامل اتباع حاصل تھی. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر آئے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو خدیجہ کبریٰ نے جواب دیا، انک لتصل الرحم، آپ سے رحمی کرنے والے ہیں. 5 باتیں گنوائیں. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو کما کے دیتے ہیں، اور آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور خیر کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. 5 صفات انہوں نے گنوائیں کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں. لا یخزیک اللہ، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ آپ کو رسوا کر دے. سیدنا صدیق اکبر عنہ نے ایک موقع پہ حبشہ ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا. نبی السلام نے اجازت دے دی. تو وہ صدیق عنہ مکہ سے باہر نکلے کہ میں حبشہ جاتا ہوں. راستے میں سرداران قریش میں سے ایک بندہ مل گیا. انہوں نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ بھئی یہاں کے لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے، تو میں نے سوچا کہ میں حبشہ چلا جاتا ہوں. تو وہ کافر صدیق اکبر عنہ کے بارے میں کہنے لگا، انک لا تصل الرحم، آپ نہیں جا سکتے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو کما کے دوسروں. جو 5 صفات خدیجہ کبریٰ نے نبی علیہ السلام کی گنوائی تھیں، وہی 5 صفات ایک کافر نے صدیق اکبر عنہ کی گنوائی. یہ ہے اتباع کامل. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کی قطار میں شامل فرمائے. چنانچہ ان کو ہر عمل میں نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب ہوئی. آپ دیکھیے کہ ایک ایسی بھی نماز تھی کہ جو 2 رکعت صحابہ نے ابو بکر صدیق عنہ کے پیچھے پڑھی، اور باقی 2 رکعت جو تھی وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھی. اس میں بھی میت حاصل. پھر دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی وفات مبارکہ
63 سال کی عمر میں ہوئی، اور صدیق اکبر کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ جب ہجرت کی تو نبی علیہ السلام کے پکڑے جانے پر کفار نے 200 اونٹوں کا انعام متعین کیا، اور 200 اونٹوں کا انعام بھی ابوبکر صدیق کے لیے متعین کیا کہ جو ابوبکر کو پکڑے گا اس کو 200 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ہر چیز میں ایک جیسے، بالکل ایک جیسے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر سے خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو تھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، ہم اس خوشبو کو سونگھتے سونگھتے اس جگہ پہ جا پہنچتے تھے جہاں نبی علیہ السلام موجود ہوتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پسینے سے بھی اسی طرح خوشبو آتی تھی۔ ام اللہ روایت کرتے ہیں کہ کان ریح ابی بکر اطیب من ریح المسک، کہ ابو بکر کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی جو مشک کے اندر بھی خوشبو نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر بھی جنت کی مٹی سے بنا تھا، اور ابو بکر صدیق کا جسم بھی اسی مٹی سے بنا تھا، اور جنت کی مٹی میں خوشبو ہوتی ہے، لہذا دونوں کی جسم سے وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے وفات کے بعد دونوں کو جنت کے ٹکڑے میں ہی اکٹھا کر دیا۔ نبی علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور صدیق اکبر جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو زندگی میں بھی ایک، اور اپنا پردہ فرمانے کے بعد بھی بالکل ایک جیسا معاملہ۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ایسی تھی جس کے اوپر بہت دنیاوی اعتبار سے غربت کے آثار رہے، اور ان کو مشقت کی زندگی گزارنی پڑی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فقیر منش انسان تھے، پوری زندگی ان کو زکوٰۃ دینے کا موقع میسر نہ آیا کہ پیسے بچتے ہی نہیں تھے، آتے تھے فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے۔ اب 1 سال فالتو مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی نا، تو پوری زندگی زکوٰۃ دینے کا موقع ہی نہیں آیا، مال جمع ہی نہیں کیا، اور کوئی گھر میں خادم بھی نہیں تھا، خادمہ بھی نہیں تھی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کام گھر کے خود کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ پہ گٹے پڑ گئے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صاحب کی بیٹی ہیں، نور نظر ہیں، گھر کا جھاڑو، گھر کا سالن، روٹی، ہر کام خود کرتی تھیں، جس کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، مشقت کی زندگی گزاری۔ اور یہی حال صدیق اکبر عنہ کا ہوا۔ ان کی بیٹی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی، ان کے اوپر بھی مشقت کی زندگی۔ وہ زبیر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور وہ بھی غریب انسان تھے، تو پوری زندگی ان کو مشقت میں گزارنی پڑی۔ جو نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا پر حالات آئے، ہو بہو ویسے ہی حالات اسماء رضی اللہ عنہ پر آئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت ایک بہت بڑا عمل تھا۔ اور اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت بھی امت کے علماء نے لکھا کہ ایک بہت بڑا عمل تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے ان کے خاندان کے 70 افراد پہلے شہید ہوئے تھے، اور آخری وقت میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اور عبداللہ ابن زبیر عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے جتنے حامی تھے وہ پہلے شہید ہوئے، اور آخر کے اوپر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا گیا۔ تو جو حالات نبی علیہ السلام پر آئے وہی صدیق اکبر پہ آئے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا پر آئے وہی اسماء رضی اللہ عنہ پر آئے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے سیدنا حسین عنہ پر آئے وہی حالات حضرت اسماء کے بیٹے پر آئے۔
اللہ نے اس اتباع کو ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرما لیا۔ حضرت مجد رسانی رحمۃ اللہ ایک بات فرماتے ہیں کہ جو بندہ سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ اس کو 4 منافع عطا فرما دیتا ہے۔ پہلا نفع کہ صالحین کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اور فساق کے دل میں اللہ اس کی ہیبت ڈال دیتے ہیں، رعب ڈال دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور دین میں اللہ تعالیٰ اس کو پختگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سنت کی اتباع کی وہ برکت ہے جو آدمی کو نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم آج دلوں میں یہ نیت کریں کہ ہم ایک ایک عمل پر سنت کے مطابق جو ہے کام کریں گے، اور اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالیں گے۔ اگر ہم نے یہ عمل کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی، اللہ ہمارے مسئلے بھی حل فرما دیں گے، اور ہمیں دنیا میں بھی عزت کی زندگی دیں گے، اور آخرت کی عزتیں تو ہیں ہی ان کے لیے جو سنت کی اتباع کرنے والے ہوں۔ بس اتنا ہے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ عرض کریں گے، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ ہمارے پاس تو ظاہر داری ہے، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو یہ ظاہر داری ہے اسی کو قبول کر کے اللہ ہم نقلی لوگوں کو بھی اصلی لوگوں کے ہمراہ اپنی رضا والا مقام عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔